حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھنے کے اس سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم الکندی کی مابعد الطبیعات میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی، اور شروعات کر رہے ہیں پہلے باب سے، الکندی اور کندی سٹڈیز، ایک خلاصہ۔ یہ باب صرف ان کی زندگی کا خاکہ نہیں دیتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ علماء نے، مطلب اسکالرز نے، ان کے کام کو کیسے دیکھا اور سمجھا ہے۔ اور یہ الکندی کو ایک خاص مقام دیتا ہے نا، اسلامی دنیا کے پہلے بڑے فلسفے کے طور پر۔ بالکل، جو یونانی فکر سے آپ کہہ سکتے ہیں گہرے طور پر متاثر تھے، لیکن ان کی بنیادیں تو ابتدائی اسلامی فکری روایات میں ہی تھیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے کام نے بعد والوں کے لیے، جیسے الفارابی اور ابن سینا، کیسے راستہ بنایا۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہ آج کے دور میں بھی اسکالرز ان کے مابعد الطبیعات اور فلسفہ اول کے نظریات کو کیوں اہم سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں الکندی سے، یعنی ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی۔ انہیں عربوں کا فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، 8ویں صدی عیسوی کے آپ کہہ لیں آخر میں، یا 9ویں صدی کے بالکل شروع میں۔ اور ان کے والد کا بھی ذکر ہے؟ جی، ان کے والد اسحاق ابن صباح وہاں گورنر تھے، اور خاندان کا سلسلہ کندا قبیلے کے شاہی خاندان سے ملتا ہے۔ اچھا، تعلیم کہاں سے شروع ہوئی، کوفہ یا بصرہ؟ شروعات وہاں سے ہوئی، لیکن جو علمی تکمیل تھی وہ بغداد میں ہوئی۔ بغداد میں پھر وہ ایک عالم اور طبیب کے طور پر جانے گئے؟ جی بالکل، اور انہیں خلفاء المامون اور المعتصم، ان کی سرپرستی بھی حاصل ہوئی۔ یہاں تک کہ المعتصم کے بیٹے احمد کے اطالق بھی مقرر ہوئے تھے۔ جی ہاں، لیکن پھر حالات بدل گئے۔ ہاں، خلیفہ المتوکل کے دور میں کچھ مشکلات آئی ہیں نا، ان کی حمایت ختم ہو گئی۔ جی، حمایت ختم ہوئی، ان کی ذاتی لائبریری تک ضبط کر لی گئی تھی، اور کچھ روایات کہتی ہیں کہ شاید مار پیٹ بھی ہوئی۔ اوہ، یہ تو کافی سنجیدہ بات ہے۔ ہاں، اگرچہ لائبریری بعد میں واپس مل گئی، لیکن وہ اپنا پہلے جیسا اثر و رسوخ وہ دوبارہ حاصل نہیں کر پائے۔ اور پھر ان کی وفات بغداد میں ہی ہوئی، تقریباً 870 عیسوی میں۔ جی، ان کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ خود بہت کچھ بتاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس ماحول کو دیکھتے ہیں جس میں وہ کام کر رہے تھے۔ وہ اسلامی دنیا میں فلسفے کی روایت کے بالکل آغاز میں تھے۔ بالکل، اور یہ روایت زیادہ تر یونانی فکر سے آ رہی تھی، وہ بھی سریانی عیسائی تراجم کے ذریعے۔ تو ان کے مخاطبین کون تھے؟ مطلب وہ کس کے لیے لکھ رہے تھے؟ دیکھیں، ان کے مخاطبین میں خلیفہ کا خاندان تھا، اشرافیہ تھی، دوسرے علماء، طلباء اور مختلف مکاتب فکر کے ماہرین الہیات بھی، مسلمان بھی اور عیسائی بھی۔ تو چیلنج یہ تھا کہ یہ نئے یا بعض اوقات بالکل تازہ عربی تراجم کو ایک ایسی مسلم اکثریت کے سامنے پیش کیا جائے جو ان سے ناواقف کی۔ جی، یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں آپ کو پیچیدہ فلسفیانہ دلائل بھی ملیں گے، اور ساتھ ہی بنیادی تعریفیں اور وضاحتیں بھی۔ کیا اسی وجہ سے انہیں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ فلسفے کو ایک نئی، شاید غیر ملکی چیز سمجھا جاتا تھا؟ یقیناً، خاص طور پر جو روایتی حلقے تھے، ان کی طرف سے شکوک و شبہات تھے، ان میں بعض اوقات معتزلہ بھی شامل ہوتے تھے۔ تو انہیں اپنے کام کا جواز پیش کرنا پڑتا تھا؟ ہاں، بعض اوقات تو انہیں اپنے رسالوں کے شروع میں، جیسے فلسفہ اولیاء پر، خاص درخواستیں لکھنی پڑتی تھیں کہ بھئی یہ علم کیوں ضروری ہے۔ آپ نے معتزلہ کا ذکر کیا، کیا الکندی کا اس دور کی سیاست سے، خاص طور پر وہ جو مہنا کا دور تھا 1833 میں، کوئی تعلق تھا؟ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ الکندی خود تو عرب اشرافیہ سے تھے، لیکن ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سیکولر یعنی یونانی علوم کو اسلامی معاشرے میں لانے میں کردار ادا کیا۔ تو کیا وہ معتزلہ سے وابستہ تھے؟ دیکھیں، اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ وہ کسی خاص سیاسی یا مذہبی گروہ سے بشمول معتزلہ وابستہ تھے۔ تو المتوکل کے دور میں جو مشکلات آئیں، ان کی وجہ مذہبی نہیں تھی؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ دربار کی اندرونی سازشیں تھیں، یا شاید دربار میں فکری رجحان بدل گیا تھا، نہ کہ ان کے ذاتی مذہبی عقائد کی وجہ سے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں بھی مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، کہیں لالچی کہا گیا، کہیں نیک اور دانا۔ جی، السستانی کی سوان الحکمہ میں جو نیا مواد ملا ہے وہ انہیں زیادہ مثبت روشنی میں دکھاتا ہے، لیکن حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ مگر اب جو نئی تحقیق ہوئی ہے، جیسے نیلگی، والزر، ابو ریدا کی، اس نے ایک بہتر تصویر پیش کی ہے۔ بالکل، ایک زیادہ متوازن تصویر۔ آج ان کی علمی وسعت،
ان کی محنت اور ان کی اس کوشش کو سراہا جاتا ہے کہ انہوں نے ماضی کے تمام فلسفوں کو ایک آپ کہہ لیں متحد روایت کے طور پر سمجھنے اور پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور ان کی خواہش تھی کہ اس روایت سے اسلامی معاشرے کے لیے ایک قابل عمل فلسفہ نکالا جائے۔ جی ہاں، اگرچہ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ان کی منطق ہمیشہ مکمل طور پر تجزیاتی نہیں تھی، یا ان کے فلسفے میں کچھ جگہوں پر ہم آہنگی کی کمی نظر آتی ہے، یعنی کچھ حدود بھی تھیں۔ بالکل، لیکن ان کی جو پیش قدمی تھی، جو انہوں نے بنیاد رکھی، اس نے الفارابی اور ابن سینا جیسے عظیم مفکرین کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہ بذات خود بہت بڑا کام تھا۔ تو الکندی کی ما بعد الطبیعیات پر یہ پہلا باب الکندی اور کندی سٹڈیز ایک خلاصہ، صرف ایک سوانح عمری نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اسلامی فلسفے کی ابتدا کو سمجھنے کا ایک دروازہ ہے، ایک ایسی روایت جو تخلیقی بھی تھی اور تنقیدی بھی۔ الکندی کی میراث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فلسفہ کسی زبان یا جغرافیہ کا پابند نہیں۔ جی، یہ حکمت کی ایک عالمگیر جستجو ہے۔ مختلف تہذیبوں کے درمیان یہ فکری لین دین کتنا اہم رہا ہے۔ آئندہ گفتگوؤں میں ہم ان کے خاص مابعد طبیعاتی نظریات پر مزید بات کریں گے، وجود پر ان کے خیالات، سببیت پر اور مبدأ اول یعنی خدا کی نوعیت پر۔ اور الکندی کا مطالعہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب نئی فکری روایات سامنے آتی ہیں تو معاشروں کو کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے کیسی دانش درکار ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر یہ گفتگو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا جو اسلامی فکری تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر الکندی اور ان کے مشہور رسالے فی الفلسفہ الاول پر۔ جی، آن فرسٹ فلسفی، یہ الکندی کے فکر کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کتاب کے متن، ترجمے اور اس کے فلسفیانہ پہلوؤں کا ایک گہرائی سے جائزہ ہے۔ عنوان ہے متن اور ترجمہ، ایک تفصیل اور تجزیہ۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تحریر ہم تک پہنچی کیسے، اسے سمجھنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، جی، اور سب سے اہم، الکندی فلسفہ اول سے کیا مراد لیتے ہیں، یعنی وہ علم جو آپ کہہ لیں وجود کے پہلے سبب، فرسٹ کاز کی تلاش کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ الکندی نے کیسے یونانی فلسفے کو اسلامی فکر کے ساتھ ملایا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس متن کی تاریخ سے۔ فی الفلسفہ الاول کا جو عربی متن ہے وہ ملتا ہے 11ویں صدی کے مخطوطے میں، آیا صوفیہ 4832۔ جی ہاں، اور اس کے کئی ایڈیشنز بھی شائع ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن محمد ابو ریدہ کا ایڈیشن وہ علمی حلقوں میں زیادہ معتبر ہے، اور جو ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی پر مبنی ہے۔ بالکل، ابو ریدہ کا کام بہت اہم ہے۔ اچھا، ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ الکندی کا لکھنے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا کہہ لیں پیچیدہ ہے، لمبے جملے، گنجلک ساخت، مترجمین کے لیے آسان نہیں ہے۔ جی، یہ بات اہم ہے، اور کبھی کبھی تو انداز بہت ہی مختصر ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایسے لگتا ہے جیسے شاید وہ لیکچر کے نوٹس ہوں جنہیں بعد میں جمع کر دیا گیا ہو۔ جی، اور یہ جو تحریری انداز ہے نا، یہ صرف ترجمے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ الکندی کے فلسفے کو سمجھنے کی ایک چابی بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ان کا اختصار اور بعض اوقات اصطلاحات کی پوری وضاحت نہ کرنا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ان کے کاموں کو الگ تھلگ نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے دوسرے رسالے جیسے خدا کی وحدانیت پر یا دنیا کے محدود ہونے پر، ان سب کو ملا کر پڑھا جائے۔ تو مطلب ایک جامع تصویر بنتی ہے اس طرح۔ جی بالکل، اور صرف یہی نہیں، یونانی ذرائع کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے ارسطو کی ما بعد الطبیعیات کا جو ترجمہ استاد نے کیا تھا، اس کے حوالے بھی ان کے نکات سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو متن کی تاریخ اور ترجمے کے مسائل کو سمجھنا یہ اصل میں ان کے خیالات تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ بالکل صحیح، بنیاد ہے یہ۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اصل تصور کی طرف، فلسفہ اولیہ۔ الکندی رسالے کے شروع میں ہی کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ انسانی فنون میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جی، اور فلسفے کا کام صرف سچائی جاننا نہیں ہے، ہاں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ اشیاء کی حقیقت جاننے کا علم ہے، اور یہ علم اسباب کے علم پر مبنی ہے۔ جی، یہاں وہ ارسطو کے مشہور 4 اسباب کا ذکر کرتے ہیں: مادی سبب، سوری سبب، فعلی سبب اور غائی سبب، یعنی چیز کس سے بنی، اس کی شکل کیا ہے،
کس نے بنایا اور مقصد کیا ہے۔ الکندی کے مطابق ان تمام اسباب کا جو حتمی سبب ہے وہ ہے الواحد الحق، یعنی سچا ایک، The true one۔ بالکل، اور اسی ذات کا علم ہی فلسفہ اولی ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں ہمیں یونانی اور اسلامی فکر کا وہ امتزاج صاف نظر آتا ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے۔ جی، ارسطو کے اسباب کا تصور تو یونانی روایت سے آیا، لیکن یہ الواحد الحق کا تصور جو ہر شے کے وجود کا واحد معقل ہے، یہ نیو پلیٹونی فکر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ نیو پلیٹونزم سے متاثر ہے؟ جی، لگتا تو یہی ہے۔ الکندی کے لیے یہی الواحد الحق تمام وجود اور تمام سچائی کا سرچشمہ ہے، اور یہ امتزاج اس لیے بھی کلیدی ہے کیونکہ الکندی پہلے مسلم فلسفیوں میں سے تھے جنہوں نے باقاعدہ یونانی منطق اور مابعد الطبیعت کو اسلامی عقائد سے جوڑنے کی کوشش کی، اور یہ بات کے فلسفیوں کے لیے ایک طرح سے راستہ بن گیا۔ بالکل، وہ ارسطو کا فریم ورک استعمال تو کرتے ہیں، مگر خدا کے تصور اور کائنات کی تخلیق جیسے معاملات میں وہ اس سے واضح طور پر الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے ارسطو تو کائنات کو ازلی مانتے تھے، ہمیشہ سے قائم۔ جی، جبکہ الکندی دلائل دیتے ہیں کہ نہیں، کائنات، وقت، حرکت یہ سب محدود ہے، لامتناہی نہیں۔ یہ ایک بڑا فرق ہے۔ تو اگر الواحد الحق اتنا منفرد ہے، سب چیزوں کا سبب ہے، تو الکندی اسے بیان کیسے کرتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی صفات بتاتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ الکندی اس کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے وایا نیگیٹیوا کہتے ہیں، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ الواحد الحق کیا نہیں ہے۔ اچھا، کیا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی جنس نہیں، مطلب کوئی کیٹیگری نہیں، اس کا کسی چیز سے موازنہ ممکن نہیں، وہ ازلی ہے ہمیشہ سے، اور وہ مکمل طور پر ایک ہے۔ وہ نہ جسم ہے، نہ روح، نہ عقل، گویا اسے مثبت صفات سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کی وحدت کیسی ہے؟ وہ اپنی ذات میں واحد ہے، اور باقی تمام چیزوں میں جو وحدت نظر آتی ہے وہ اسی کی عطا کردہ ہے، ایک طرح کے فیضان یا تخلیق کے ذریعے۔ اچھا، تو کائنات کی وحدت اسی سے مستعار ہے؟ جی، اسی لیے وہ کائنات کا عدم سے خالق بھی ہے اور اس کے تسلسل کا ضامن بھی۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو حصہ ہے متن اور ترجمہ، ایک تفصیل اور تجزیہ، یہ ہمیں الکندی کے مابعد طبیعیاتی منصوبے کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بالکل، یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے لکھا کیا، بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ ان کا سوچنے کا انداز کیسا تھا، بڑا منظم، مدلل، اور ان کا ایک واضح مقصد تھا کہ اسلامی روایت کے اندر فلسفیانہ تحقیق کو ایک مقام دلایا جائے۔ تو یہ تفصیلات آگے ان کے گہرے فلسفیانہ دلائل کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔ یقیناً، اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں، جی، وہ یہ کہ الکندی کس طرح ایک ایسی ہستی جو ماورائی ہے، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی الواحد الحق، اور دوسری طرف کائنات کے فعال، خالق اور نگہبان کے تصور میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ ایک طرف وہ ہستی جسے وایا نیگیٹیوا سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، دوسری طرف وہی کائنات کو بنا رہی ہے، چلا رہی ہے۔ جی، یہ فلسفیانہ تجزیے اور مذہبی عقیدے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ توازن کیسے برقرار رہتا ہے، اس کی حدود کیا ہے، یہ سوال الکندی کے فلسفے پر مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی گہری بات ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم الکندی کی مابعد الطبیعیات پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، حصہ اول کے باب 3 کے ساتھ۔ عنوان ہے الکندی اور معتزلہ، ایک نئی تشخیص۔ جی، اور اس باب کا مرکزی سوال یہ ہے کہ فلسفی الکندی کا معتزلہ، جو اس دور کا ایک اہم کلامی مکتب فکر تھا، ان سے کیا تعلق تھا؟ ہاں، کیونکہ ایک عرصے تک تو یہی سمجھا جاتا رہا کہ الکندی معتزلہ کے خیالات سے بہت قریب تھے، گویا ان کے فلسفی تھے۔ بالکل، کہ انہوں نے معتزلہ کے جو بنیادی عقائد تھے انہیں بس ایک فلسفیانہ شکل دے دی، لیکن یہ باب اسی روایتی نظریے کا آپ کہہ لیں اثر نو جائزہ لیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں مماثلتیں نظر آتی ہیں،
جیسے آپ نے کہا دونوں ہی توحید پر زور دیتے تھے، عقلی دلیل کی اہمیت مانتے تھے۔ جی ہاں، لیکن ساتھ ہی ان کے طریقہ کار، ان کی زبان اور ان کے مقاصد میں جو اہم فرق تھے ان کو بھی یہ باب اجاگر کرتا ہے۔ اچھا، اس سے الکندی کی ایک زیادہ واضح، ایک نیوانسڈ تصویر سامنے آتی ہے، ایک ایسے مفکر کی جو علم کلام سے یعنی تھیولوجی سے واقف ضرور تھے، اس سے استفادہ بھی کیا، مگر اپنی الگ فلسفیانہ شناخت قائم رکھی۔ تو آئیے ابتدائی اسلامی فکر میں فلسفے اور کلام کی ان سرحدوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلے وہ بیرونی شواہد جن کی بنیاد پر انہیں معتزلہ سے جوڑا جاتا رہا۔ جی، اس میں سب سے مشہور دلیل یہ تھی کہ الکندی کے کچھ رسالے یا خطوط وہ معتزلہ کے حامی خلیفاؤں کے نام ہیں، جیسے المامون، المعتصم اور المعتصم کے بیٹے احمد کے نام بھی، جو ان کے شاگرد تھے۔ بالکل۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ بھئی یہ تو دربار سے وابستہ تھے اور گویا معتزلہ کے فلسفی تھے۔ لیکن کیا یہ تعلق، مطلب یہ سرپرستی، لازماً نظریاتی ہم آہنگی ثابت کرتی ہے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سرکاری سرپرستی میں تھے تو شاید کھل کر ان سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح، یہ کوئی پکا ثبوت تو نہیں کہ انہوں نے معتزلہ کے عقائد اپنا لیے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل بات تو ان کی اپنی تحریروں سے یعنی اندرونی شواہد سے پتہ چلتی ہے۔ اچھا، تو ان کی تحریروں میں کیا ملتا ہے؟ ایک دلچسپ مثال ان کے ایک رسالے کتاب ارسطاطالیس کی تعداد پر میں ہے۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ جو علم الہی ہے، یعنی جو علم نبیوں کو خدا سے ملتا ہے، وہ بغیر محنت کے فوراً حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ انسانی علوم یعنی فلسفے سے برتر ہے؟ جی، وہ اسے فلسفے سے افضل قرار دیتے ہیں۔ یہ علم وحی ہے۔ اور قرآن کے حوالے سے بھی تو وہ کچھ کہتے ہیں، خاص کر تخلیق کائنات پر۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ الکندی قرآن کی بلاغت کو، خاص طور پر سورہ یاسین کی آیات 78 سے 82 کو فلسفیانہ دلائل پر فوقیت دیتے ہیں۔ کن معاملات میں؟ خاص کر ان مسائل میں جہاں فلسفے کی حد آ جاتی ہے، جیسے کائنات کی عدم سے تخلیق، کریچو ایکس نیہیلو، یا قیامت۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا بیان زیادہ قوی ہے۔ اور وہ خدا کے حکم کن کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس کی لفظی تشریح نہیں کرتے، بلکہ ایک استعاراتی، ایک میٹافوریکل تشریح کرتے ہیں۔ گویا یہ ایک تخلیقی عمل کا اظہار ہے، نہ کہ بولے گئے الفاظ۔ یہ باتیں تو واقعی معتزلہ سے ملتی جلتی لگتی ہیں، وحی کی برتری، قرآن کا اعجاز۔ جی، اور تخلیقی کلام کی نفی، جیسا بشر بن المعتمر نے کہا تھا، بظاہر مماثلتیں ہیں، لیکن الکندی کا طریقہ دیکھیں، وہ ایک فلسفی کا ہے۔ وہ عقلی دلائل استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے عدم سے تخلیق کے دفاع میں؟ بالکل، وہاں وہ فلسفے کا اصول استعمال کرتے ہیں کہ وجود ایس عدم لیسا کی سدھ ہے اور چیزیں اپنی ازداد سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو دلیل معتزلہ جیسی ہے، مگر بنیاد فلسفیانہ ہے۔ اور کائنات کے محدود ہونے پر بھی تو مشترکہ دلائل تھے جو فلپین سے لیے گئے۔ جی ہاں، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے جسے ایچ ڈیوڈسن نے بھی نمایاں کیا ہے۔ الکندی اور متکلمین بشمول معتزلہ نے کائنات کی محدودیت اور مخلوقیت ثابت کرنے کے لیے کئی ایک جیسے عقلی دلائل استعمال کیے۔ کون سے دلائل تھے وہ؟ ایک تو یہ کہ لامحدود وقت کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ماضی لامتناہی ہوتا تو ہم آج تک کیسے پہنچتے؟ یعنی آغاز ضروری ہے۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ جو چیز ایک سمت میں محدود ہے وہ دوسری سمتوں میں بھی محدود ہوگی، اور یہ کہ لامحدود مقداروں کو جمع یا تفریق کرنے سے عجیب مضحکہ خیز نتائج نکلتے ہیں۔ اور وہ جسم اور اس کے لوازمات والی دلیل؟ جی، کہ جسم اپنے لوازمات جیسے حرکت اور زمانہ سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ چونکہ حرکت اور زمانہ محدود ہے، اس لیے جسم بھی محدود ہے۔ یہ بعد میں علم کلام کا ایک معیاری استدلال بن گیا۔ یہ تو ہو گئی مماثلتیں۔ اب ذرا ان اہم اختلافات کی طرف آئیں جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، اور یہ اختلافات کافی بنیادی ہیں۔ سب سے پہلا تو نقطہ آغاز کا فرق ہے۔ کیسے؟ الکندی کے لیے بنیاد فلسفہ ہے، وہ فلسفیانہ روایت سے شروع کرتے ہیں، جبکہ معتزلہ کا نقطہ آغاز قرآن اور سنت یعنی مذہبی متون ہے۔ صحیح۔ اور ایٹمزم کے بارے میں کیا خیال تھا الکندی کا؟ یہ ایک بڑا فرق ہے۔ الکندی
ایٹمزم یعنی جوہر فرد کے نظریے کو رد کرتے ہیں. وہ مادے کو ناقابل تقسیم ذرات سے بنا ہوا نہیں مانتے، جبکہ اکثر معتزلہ ایٹم کے قائل تھے. اور کائنات کیسے چلتی ہے اس بارے میں بھی فرق تھا؟ جی ہاں، معتزلہ کا نظریہ تھا مسلسل تخلیق کا، یعنی خدا ہر لمحہ براہ راست کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور چلا رہا ہے. جبکہ الکندی ایک قدر خود مختار طبعی کائنات کا تصور پیش کرتے ہیں، جس میں قریبی اسباب جیسے سیارے، سورج، چاند وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یعنی وہ علت و معلول کے قائل تھے؟ بالکل، وہ مؤثر علت ایفیشنٹ کاز اور غائی علت فائنل کاز میں فرق کرتے ہیں. خدا حتمی علت ہے، کائنات کا مقصد ہے، لیکن کائنات کے اندر بھی اسباب کام کر رہے ہیں. اور وہ کلام کی باریک بحثوں سے بھی بچتے تھے. جی، خاص طور پر جو صفات باری تعالیٰ کی پیچیدہ بحثیں تھیں کہ خدا کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا الگ ہے، ان تفصیلات میں الکندی زیادہ نہیں جاتے. ان کا فوکس مابعد الطبعیات پر زیادہ ہے. ایک اور نقطہ فلسفے اولیہ کے مقدمے میں ہے. وہاں الکندی کچھ لوگوں کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں. جی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو قیاس آرائی کے لیے مشہور ہیں، مذہب کی تجارت کرتے ہیں اور فلسفے کو کفر کہتے ہیں. یہ اشارہ کس کی طرف ہو سکتا ہے؟ سیاق و سباق اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قیاس، رائے، اور اس وقت کا ماحول جب معتزلہ اقتدار میں تھے اور المحنہ کے ذریعے اپنے نظریات مسلط کر رہے تھے. تو لگتا ہے کہ شاید یہ تنقید معتزلہ پر ہی تھی. جی، یہ قیاس کیا جا سکتا ہے. یہ ایک محتاط انداز میں ان کے طریقوں سے اختلاف کا اظہار ہو سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ الکندی اور معتزلہ کا تعلق سیدھا سادہ نہیں بلکہ کافی پیچیدہ ہے. بالکل، انہوں نے یقیناً اپنے زمانے کے کلامی مباحث سے استفادہ کیا، مشترکہ زبان اور دلائل بھی استعمال کیے، لیکن ان کی فکر کی بنیاد فلسفہ ہی رہی. وہ محض معتزلہ کے فلسفر نہیں تھے. انہوں نے فلسفے اور اسلامی عقائد میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش تو کی، مگر اپنی فکری آزادی کو برقرار رکھا. جی، ان کا منصوبہ الہیاتی مطابقت سے زیادہ مابعد الطبیعتی وضاحت کی طرف ایک شعوری قدم لگتا ہے. اور شاید یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ فکری روایات اکثر ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اصل فلسفیانہ کام شاید تب ہوتا ہے جب ان ملاپ کے نکات کو صرف قبول نہ کیا جائے بلکہ ان پر سوال اٹھایا جائے، ان کا تنقیدی جائزہ لیا جائے. بالکل، الکندی کا یہ مقام ہمیں ابتدائی اسلامی فکر کی گہرائی اور اس کے تنوع کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. یہ محض سیاہ اور سفید کا معاملہ نہیں تھا. خوش آمدید. آج ہم الکندی کی ایک بہت ہی خاص تحریر فلسفہ اولا پر اس کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر اس کا پہلا باب. یہ وہ تحریر ہے جو انہوں نے عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کے لیے لکھی تھی. جی ہاں، اور یہ صرف ماں بعد الطبیعات پر ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایک فکری منشور ہے جو فلسفہ اولا کا تصور پیش کرتا ہے. فلسفہ اولا یعنی علم کی وہ اعلیٰ ترین شکل؟ بالکل، اعلیٰ ترین اور سب سے معزز شکل، جس کا مقصد ہے سچائی، عقل اور ظاہر ہے اللہ کی معرفت کی خدمت کرنا. تو اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ الکندی کیسے فلسفے کو آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی ذمہ داری سے جوڑ رہے ہیں. جی، وہ حکمران کو حکمت پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک خاص انداز میں، یعنی بہت واضح، منطقی اور عقل کے احترام کے ساتھ. چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں الکندی کے اس مابعد و طبعیاتی ویژن کے مرکز سے. الکندی فلسفے کو انسان کا سب سے اعلیٰ فن قرار دیتے ہیں، یعنی چیزوں کی حقیقت کا علم جہاں تک انسان اسے پا سکتا ہے. لیکن کیا یہ صرف جاننے تک محدود ہے یا اس کا عمل سے بھی کوئی تعلق ہے؟ نہیں، صرف جاننا نہیں. الکندی بہت واضح ہیں. فلسفے کا مقصد ان کے نزدیک صرف یہ نہیں کہ علم کے لحاظ سے سچائی تک پہنچے، بلکہ یہ بھی کہ عمل کے لحاظ سے سچائی پر چلیں. اچھا، یعنی علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ الحق الواحد کا تصور لاتے ہیں. الحق الواحد یعنی the true one؟ جی، وہی ایک سچی ذات جو ہر چیز کے وجود کا اس کے قائم رہنے کا سبب ہے اور جس کا اپنا وجود لازمی ہے، ضروری ہے. اور پھر وہ فلسفہ اولیہ یا فرسٹ فلسفی کی بات کرتے ہیں، اسے وہ سب سے اونچا درجہ دیتے ہیں.
یہ کیا ہے مطلب خاص طور پر؟ دیکھیں، فلسفہ اولیاء اصل میں الحق الاول کا علم ہے، یعنی پہلی سچائی جو خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات کا علم۔ جی، اور چونکہ خدا ہی تمام سچائیوں کا سبب ہے، اس لیے اس کا علم سب سے اعلیٰ اور سب سے معزز ہوا۔ اچھا، تو یہ سبب اور اثر والی بات ہے؟ بالکل۔ الکندی کا اصول ہے کہ سبب کا علم ہمیشہ اثر کے علم سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی چیز کا مکمل علم تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کے سارے اسباب جان لیں۔ سارے اسباب یعنی وہ کس چیز سے بنی ہے، اس کی شکل کیا ہے، اسے بنایا کس نے، اور اس کا مقصد کیا ہے، مادہ، صورت، فاعل اور غایت۔ تو فلسفہ اولیٰ ان سب میں اول ہے، شرافت میں بھی، علم کی قسم میں بھی، یقینی ہونے میں بھی، اور زمانے کے لحاظ سے بھی اول ہے، کیونکہ خدا تو زمانے کا بھی خالق ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ لگی مجھے کہ الکندی ماضی کے مفکرین کا شکریہ ادا کرنے پر اتنا زور دیتے ہیں، چاہے وہ بالکل الگ ثقافتوں سے ہوں، الگ زبان بولتے ہوں۔ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، یہ واقعی اہم نکتہ ہے۔ وہ ارسطو کا حوالہ بھی دیتے ہیں اس ضمن میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ علم جو ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے۔ اجتماعی کوشش؟ ہاں، مطلب کسی ایک شخص یا ایک قوم کی جاگیر نہیں۔ وہ کہتے ہیں سچائی جہاں سے بھی ملے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں، خواہ وہ دور دراز نسلوں اور ہم سے مختلف قوموں سے آئیں۔ کمال ہے، یہ تو بڑی وسعت نظری ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی زمانے کے کچھ علماء پر کتنی سخت تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تھوڑا سا تضاد سا لگتا ہے، ایک طرف باہر سے علم لینے کی بات، دوسری طرف اپنوں پر تنقید۔ کیا وجہ تھی اس تنقید کی؟ اصل میں تضاد نہیں ہے، وہ ان لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں جو علم کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، جن کے پاس حقیقی سمجھ نہیں ہے، جو حسد میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو مذہب کو اپنے ذاتی فائدے، اپنے جعلی مقام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الکندی اسے مذہب میں تجارت کہتے ہیں۔ مذہب میں تجارت؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ جو اصل فلسفہ ہے، جو کائنات کی حقیقت، خدا کی وحدانیت، نیکی کا علم دیتا ہے، وہ تو سچے رسولوں کے پیغام کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ جو لوگ مذہب کی آڑ میں اپنی دکان چمکا رہے ہیں، وہ تو دراصل مذہب کے ہی خلاف ہیں۔ الکندی کا جملہ ہے کہ جو مذہب میں تجارت کرتا ہے اس کے پاس مذہب نہیں ہوتا۔ اوہ، سخت بات ہے۔ جی، تو اس سب سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ الکندی کے لیے فلسفہ کوئی اختیاری چیز نہیں، کوئی شوق نہیں، بلکہ ایک لازمی امر ہے۔ بالکل بالکل لازمی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ منطقی دلیل بھی دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ فلسفہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فلسفہ کیوں ضروری نہیں ہے، کچھ وجوہات بتانی پڑیں گی، کچھ دلائل دینے ہوں گے۔ صحیح۔ اور وجہ بتانا، دلیل دینا، یہ خود کیا ہے؟ یہ فلسفیانہ عمل ہے۔ اچھا، تو گویا فلسفے کی ضرورت سے انکار کرنے کے لیے بھی فلسفہ ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ تو اس لیے الکندی کے مطابق فلسفے کا حصول، اس کی جستجو ایک لازمی چیز ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب جو خلیفہ المتسم کے نام لکھا گیا، یہ صرف ما بعد الطبیعات پر گفتگو کا آغاز نہیں ہے، یہ ایک طرح کا اعلان ہے۔ اعلان اس بات کا کہ فلسفہ یعنی عقل کا استعمال سچائی کی خدمت کا اور قیادت کو رہنمائی فراہم کرنے کا ایک اہم تحفہ ہے۔ یعنی عقل اور وحی وہ مخالف نہیں؟ کہ عقل، فلسفہ اور وحی، مذہب، یہ حتمی سچائی کی تلاش میں مخالف نہیں بلکہ شراکت دار ہیں، ساتھی ہیں۔ یہ ایک ایسا ویژن ہے جس کی بنیاد منطق پر ہے، جو قدیم یونانی فکر سے بھی استفادہ کرتا ہے، لیکن اس کی شکل و صورت واضح طور پر اسلامی فکری روح سے متعین ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے۔ الکندی کا یہ جو رویہ ہے کہ سچائی کہیں سے بھی آئے اسے قبول کرو، لیکن ساتھ ہی اپنے ہی معاشرے میں جو فکری بے ایمانی ہے، جو علم فروشی ہے، اس پر سخت تنقید کرو، یہ توازن قائم رکھنا آج کے دور میں کتنا اہم ہے اور شاید کتنا مشکل بھی۔ خوش آمدید۔ آج ہم الکندی کے ایک بہت اہم کام فلسفہ اولا پر اس کے دوسرے باب کو دیکھ رہے ہیں۔
جی، یہ ان کی مابعد طبعیات کے دوسرے حصے کا دوسرا باب بنتا ہے۔ اور یہاں الکندی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے فلسفیانہ نظام کی بنیادیں رکھنا شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، وہ بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں، جیسے کہ سچائی کیا ہے، مختلف علوم کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور خاص طور پر یہ فلسفہ اولا کیا چیز ہے۔ یعنی وہ علم جو پہلی وجہ، علت اولا اور حتمی حقیقت کی کھوج کرتا ہے۔ اچھا، اور اس باب میں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ جی، وہ یہ کہ الکندی یونانی فلسفے، خاص طور پر ارسطو اور پلوٹینیس سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے اثرات واضح ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی پوری فکر کو، اپنی تحقیق کو مضبوطی سے توحیدی عقیدے پر قائم رکھتے ہیں۔ یہ ملاپ، یہ امتزاج بہت خاص ہے۔ بالکل، اور جس طرح وہ فلسفیانہ اصطلاحات کو واضح کرتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ پھر عقلی دلیلوں پر ان کا زور، اور یہ اصرار کہ ہر علم کا، ہر جستجو کا مقصد سچائی تک پہنچنا ہے۔ یقیناً یہ سب چیزیں مل کر اس باب کو اسلامی فلسفے کی ترقی میں ایک اہم قدم بناتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ الکندی یہ فکری عمارت تعمیر کیسے کرتے ہیں۔ وہ شروع کرتے ہیں علم کی اقسام سے، ٹھیک؟ جی، وہ انسانی ادراک یا علم کی دو بنیادی قسموں میں فرق کرتے ہیں، حسی اور عقلی۔ حسی یعنی جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، دیکھنا، سننا، چکھنا وغیرہ۔ یہ علم فوری ہوتا ہے، براہ راست ملتا ہے، لیکن الکندی کے خیال میں یہ پکا نہیں ہوتا، بدلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ خود بدل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، وہ چیزیں مادی ہیں، حرکت میں ہیں، تغیر پذیر ہیں، تو ان سے حاصل ہونے والا علم بھی ویسا ہی ہوگا۔ صحیح، تو پھر دوسرا علم، عقلی علم، وہ کلیات سے متعلق ہے، یعنی عمومی تصورات جیسے انسان یا جانور۔ یہ خاص انفرادی چیزوں سے نہیں بلکہ ان کی مشترکہ خصوصیات، ان کی نوع یا جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ علم حواس سے نہیں آتا؟ نہیں، الکندی کہتے ہیں یہ براہ راست عقل سے آتا ہے، عقل جو روح کی ایک اعلیٰ صلاحیت ہے۔ تو گویا اصل پائیدار یقینی علم عقلی علم ہے، حسی علم نہیں۔ یہ تو بڑی تبدیلی تھی سوچ میں۔ یقیناً، علم کی بنیاد حواس کے بجائے عقل کو قرار دینا، اور اسی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہاں؟ کائنات کی طرف؟ جی، وہ کائنات، جسم، حرکت و وقت کے محدود ہونے پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ ان کا ایک مرکزی نقطہ ہے کہ کوئی بھی چیز بالفعل لامحدود نہیں ہو سکتی۔ بالفعل لامحدود، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب حقیقی طور پر وجود میں لامحدود۔ وہ کہتے ہیں لامحدودیت صرف بالقوہ ہو سکتی ہے، یعنی ایک امکان کے طور پر۔ آپ سوچ تو سکتے ہیں کسی لامحدود چیز کے بارے میں، لیکن حقیقت میں کوئی لامحدود جسم یا مقدار نہیں پائی جا سکتی۔ اچھا، تو اس دلیل سے پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ کائنات کا مجموعی جسم، جو کہ ایک مادی شے ہے، وہ محدود ہے۔ اور اگر جسم محدود ہے تو؟ وقت، کیونکہ وقت کا تعلق جسم کی حرکت سے ہے۔ اگر جسم محدود ہے تو اس کی حرکت بھی محدود ہوگی، اور یوں وقت بھی محدود ہوگا، یعنی وقت کی ایک ابتدا ہے۔ یہ تو بہت اہم نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، ازلی نہیں ہے۔ بالکل، یہ کائنات کے ازلی ہونے کے تصور کو رد کرتا ہے، اور وہ ازلی کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ کیا تعریف ہے ازلی کی؟ ازلی وہ ہے جو کبھی عدم یعنی ناپید نہ رہا ہو، جس کا کوئی سبب نہ ہو، جس میں کوئی ترکیب نہ ہو، کوئی حصے نہ ہو، جو نہ حرکت کرے اور نہ ہی فنا ہو۔ اور چونکہ کائنات میں یہ باتیں نہیں ہیں، وہ مرکب ہے، حرکت کرتی ہے۔ جی، اور اس کا آغاز بھی ہے، جیسا کہ دلیل دی گئی، لہٰذا کائنات ازلی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی محدودیت ثابت کرنے کے بعد الکندی طریقہ کار پر بھی بات کرتے ہیں کہ سچائی تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے مختلف علوم میں۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ ہر علم کا اپنا مخصوص طریقہ ہے۔ مثلاً طبیعیات یعنی فزکس، جو مادی اور متحرک چیزوں سے بحث کرتی ہے، اس میں آپ ریاضیاتی دلائل نہیں لا سکتے جو غیر مادی تصورات سے متعلق ہوں، کیونکہ وہ اس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ بالکل اسی طرح مابعد الطبیعات، جو علت اولا جیسی غیر مادی حقیقت سے بحث کرتی ہے، وہاں حسی مثالیں یا صرف قیاس آرائیاں کافی نہیں ہیں،
وہاں ٹھوس عقلی استدلال چاہیے۔ یعنی ہر شعبے کے لیے اس کے مناسب اوزار استعمال کرنے ہوں گے، ریاضی کے لیے یقینی ثبوت، مابعد الطبیعت کے لیے عقلی دلائل، اور شاید بیان بازی یا عوامی خطابت کے لیے وہ دلائل جو ضنی ہوں، جو قرائن پر مبنی ہوں۔ القندی کا نقطہ یہ ہے کہ اگر صحیح طریقہ استعمال نہ کیا جائے تو سچائی تک پہنچنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ تو فلسفی کا کام کیا ہوا پھر؟ ان کے نزدیک فلسفی کا کام محض خیالی پلاؤ پکانا نہیں ہے، بلکہ ٹھوس عقلی بنیادوں پر ان حقائق کو دریافت کرنا ہے جو آفاقی ہیں، دائمی ہیں اور لازمی ہیں۔ بہت خوب۔ اس اہم باب کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ فلسفہ اولا پر دوسرا باب وہ بنیادی سوالات قائم کرتا ہے جو آگے پورے رسالے کی سمت متعین کریں گے۔ جی، جیسے کہ سچائی کیا ہے، فلسفہ اولا کو باقی علوم سے کیا چیز ممتاز کرتی ہے، اور یہ کہ انسانی عقل پہلی وجہ یعنی خلا کے علم تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اور انہی سوالات کے جواب کی کوشش میں الکندی نے حسی اور عقلی علم کا فرق واضح کیا، کائنات اور وقت کے محدود ہونے کو ثابت کیا اور ازلی کی تعریف متعین کی۔ یہ سب ان کے نظام فکر کی بنیاد بنتا ہے۔ اس گفتگو پر سامعین کی رائے یا سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہم الکندی کے اس گہرے فکری سفر کو قدم بقدم سمجھنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ اور آخر میں ایک نقطہ شاید غور کرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ الکندی نے اپنے زمانے کے علم کے مطابق کائنات اور وقت کے محدود ہونے کو ایک عقلی ضرورت کے طور پر پیش کیا۔ آج جب ہم بگ بینگ یا کائنات کے پھیلاؤ جیسے تصورات دیکھتے ہیں جو بظاہر لامحدودیت کا تاثر دے سکتے ہیں، تو الکندی کا یہ اصرار کہ حقیقی لامحدودیت ممکن نہیں، یہ ہمیں کن نئے سوالات کی طرف لے جاتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم الکندی کے مشہور رسالے فلسفہ اولا پر کے دوسرے حصے کے تیسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ اس باب میں الکندی اپنے فلسفے کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ اب ان کی توجہ یعنی علت اولا کے تصور پر ہے۔ وہ عقلی دلائل کی بنیاد رکھنا شروع کرتے ہیں، ایک ایسی ہستی کے لیے جو بنیادی ہو، واحد ہو، ازلی، غیر متغیر اور باقی سب چیزوں کے وجود کی ذمہ دار ہو۔ بالکل، یہاں پر مابعد طبیعت ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ صرف سچائی اور علم کی بات نہیں رہی، اب توجہ وجود کے درجات پر ہے کہ کیا موجود ہے، کیوں ہے اور کیا لازماً موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ صاف نظر آتا ہے کہ الکندی یونانی منطق استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی جڑیں اپنے اسلامی تناظر میں ہیں جو خدا کی وحدت اور مابعد الطبیعتی ضرورت کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ الکندی یہ پورا ڈھانچہ کیسے بناتے ہیں، یعنی فلسفہ اولا کے ذریعے۔ وہ ایک بہت بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، کیا کوئی چیز خود اپنے جوہر کی یعنی اپنی اصل ذات کی وجہ بن سکتی ہے؟ ان کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، بالکل۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اچھا؟ کیونکہ یہ ہمیں فوراً اس طرف لے جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود کی وجہ خود اس چیز میں نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وجہ باہر تلاش کرنی ہوگی، یعنی دنیا کی چیزیں وہ خود کفیل نہیں ہیں اپنے وجود کے لیے، وہ منحصر ہے۔ صحیح۔ انہیں کسی بیرونی سبب کی ضرورت ہے۔ پھر الکندی دنیا کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے وحدت اور کثرت کا ذکر کیا تھا۔ جی، وہ اسی پر آتے ہیں۔ وہ ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم عام طور پر ایک سمجھتے ہیں، مثلا ایک انسان یا پانی، ان میں بھی اصل میں کثرت چھپی ہوئی ہے۔ بہت سے انسان ہیں، پانی کے بھی حصے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وحدت ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ایکسیڈنٹل ہے۔ یعنی ایسی وحدت جو کثرت کے بغیر ممکن نہیں۔ بالکل، اور یہی عارضی وحدت ان کے استدلال میں یوں سمجھے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ یہ بنیادی نہیں ہے، یہ خود بخود نہیں آ سکتی، تو پھر تو لازماً کوئی بیرونی سبب، کوئی عامل ہونا چاہیے جس نے اس کثرت کو یہ وحدت دی ہے۔ یہ صرف کوئی ذہنی خیال نہیں، الکندی کے نزدیک یہ ثبوت ہے کہ ایک حقیقی اصلی وحدت کہیں موجود ہے جو اس عارضی وحدت کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ بات تو واقعی دلچسپ ہے۔ تو اگر دنیا کی ہر چیز، ہر معلول وحدت اور کثرت کا مرکب ہے، یعنی نہ تو وہ خالص کثرت ہے ورنہ چیزوں میں کوئی مشابہت، کوئی اشتراک نہ ہوتا۔ جی،
اور نہ ہی وہ خالص وحدت ہے، ورنہ اس کے کوئی حصے یا اجزاء نہ ہوتے۔ درست۔ تو پھر یہ جو وحدت اور کثرت ہمیشہ ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں، اس اجتماع کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا۔ اوکے۔ اور نہ ہی اس کی وجہ خود ان چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر وجہ اندرونی ہوگی تو وہ وجہ خود بھی تو وحدت اور کثرت کا مجموعہ ہوگی، ہے نا؟ ہاں۔ اور پھر اسے بھی اپنی وجہ کی ضرورت ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا لامتناہی طور پر۔ انفینٹ ریگریس۔ صحیح۔ تو اندرونی سبب ممکن نہیں، اتفاق بھی ممکن نہیں۔ جی، لہٰذا اس ساتھ ہونے کا سبب بھی بیرونی ہی ہونا چاہیے۔ تو منطقی طور پر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ ایک ایسی علت اولا کا ہونا ضروری ہے جو سب سے پہلے ہو، مقدم ہو۔ جی، مقدم ہو، سب سے باہر ہو، اور سب سے اہم وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں یعنی معلولات جیسی نہ ہو۔ ان جیسی نہ ہو یعنی نہ تو ان کے ساتھ اس کی کوئی جنس مشترک ہو، نہ کوئی شباہت ہو، وہ بالکل مختلف ہو۔ اچھا، اور آخری نقطہ کیا تھا؟ آخری اور شاید سب سے بنیادی نقطہ، یہ علت اولا لازماً حقیقتاً واحد ہونی چاہیے۔ ٹرولی ون۔ حقیقتاً واحد، یعنی ہر قسم کی کثرت سے پاک، ہر قسم کی کثرت، ہر قسم کی ترکیب، اجزاء، دوئی، ان سب سے بالکل پاک۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس میں ذرا بھی کثرت ہوتی، ذرا سی بھی ترکیب ہوتی، تو وہ خود مرکب ہو جاتی، اور مرکب چیز تو معلول ہوتی ہے، اسے اپنے بننے کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ خود علت اولا نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہ جو حقیقی وحدت ہے یہ دنیا میں پائی جانے والی عارضی وحدت سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل، وہ بسیط ہے، سمپل، جبکہ دنیا کی وحدت مرکب ہے، کمپوزٹ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الکندی نے وحدت اور کثرت کے منطق کی تجزیے سے یہ ثابت کیا کہ ایک علت اول کا ہونا ضروری ہے، اور اس علت کو حقیقی معنوں میں واحد یعنی کثرت سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ باب الکندی کے فلسفیانہ نظام میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ صرف پرانے فلسفے کو دوہرا نہیں رہے تھے، بلکہ وہ اسلامی روایت کے اندر رہتے ہوئے عقلی بنیادوں پر توحید کا ایک بہت مربوط، ایک نیا دفاع پیش کر رہے تھے۔ یہ منطق اور مابعد الطبیعیات کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ سمجھنا واقعی اہم ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر علت اولا واقعی بسیط ہے، حقیقی واحد ہے، کثرت سے بالکل پاک، جی، تو پھر یہ دنیا جو ہمیں صاف طور پر وحدت اور کثرت کا ایک مرکب، ایک پیچیدہ جال نظر آتی ہے، یہ اس بسیط وحدت سے وجود میں کیسے آئی؟ اس اصلی حقیقی وحدت اور اس مرکب کائنات کے درمیان آخر تعلق کیا ہے؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جس پر شاید آگے مزید بات ہو۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم الکندی کے اہم رسالے کتاب الفلسفہ اولا یعنی آن فرسٹ فلسفی کے دوسرے حصے کے آخری باب پر بات کریں گے۔ یہ چوتھا باب ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، یہ چینل آزادانہ طور پر چل رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ فلسفے پر، خاص طور پر اردو میں گہرا اور تحقیق پر مبنی مواد لایا جائے۔ اگر آپ کو یہ کام پسند آتا ہے تو بطور رکن آپ کی حمایت بہت معنی رکھتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے اور مزید بہتر مواد زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ رکنیت کے ذریعے آپ براہ راست اس کوشش کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ آخری باب جو ہے، اس میں الکندی اپنی مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس کی بحث کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ غور کرتے ہیں کہ علت اولا یعنی فرسٹ کاز کیا ہے، اس کا سچائی، سببیت اور انسانی سمجھ سے کیا تعلق بنتا ہے۔ الکندی کے لیے فلسفہ صرف ذہنی وضاحت نہیں ہے، یہ ایک طرح سے روح کی پاکیزگی کا سفر بھی ہے۔ حق کو جاننا گویا خدا کے قریب ہونا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ باب عقل، میٹا فزکس اور اخلاقی مقصد کو کیسے جوڑتا ہے۔ جی بالکل، یہ باب ایک طرح سے الکندی کے پورے فلسفیانہ نظام کا نچوڑ ہے۔ وہ یہاں واحد حقیقی یعنی ٹرو ون کے تصور پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔ وہ فرق بتاتے ہیں مختلف قسم کی وحدتوں میں، جیسے کوئی چیز نسبتاً ایک ہو یا استعارے کے طور پر ایک ہو، یا جیسے مادے اور صورت کے لحاظ سے ایک ہو، ان سب میں اور اس واحد حقیقی میں جو ان سب سے الگ ہے۔ اچھا، یہ واحد حقیقی کیا ہے؟ اسے تھوڑا آسان کریں گی؟ دیکھیں، الکندی کے مطابق واحد حقیقی وہ خالص مکمل وحدت ہے جس میں کسی قسم کی کثرت یعنی ملٹیپلسٹی نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی اضافیت یعنی ریلیٹیوٹی ہے،
یہ زمان و مکان، مادہ، صورت، حتیٰ کہ جو کیٹیگریز ہوتی ہے نا، جنس یا نوع، ان سب سے ماورا ہے۔ یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی مقدار نہیں، کوئی کیفیت نہیں، یہ بدلتا نہیں، یہ بس ہے۔ یعنی یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو خود کسی پر منحصر نہیں بلکہ باقی سب کچھ اسی پر منحصر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی وہ علت اولا، فرسٹ کاز ہے، تمام وجود کا خالق اور سہارا۔ الکندی دلیل یہ دیتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں وحدت بھی ہے اور کثرت بھی۔ چونکہ یہ وحدت ان چیزوں کی اپنی نہیں، باہر سے آتی ہے، تو لازمی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو خود خالص وحدت ہو اور باقی سب کو وحدت دے رہی ہو۔ تو چونکہ یہ واحد حقیقی ہر قسم کی اضافیت سے پاک ہے، کیا اسی لیے الکندی یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا، چھوٹا، زیادہ، کم، یہ سب صفات اضافی ہیں، مطلق نہیں؟ جی ہاں، بالکل، وہ اسی نقطے کو پکا کرتے ہیں۔ کوئی چیز خود میں سب سے بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم ہمیشہ اس سے بڑا سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک خود کوئی نمبر نہیں، بلکہ تمام نمبرز کی بنیاد ہے۔ نمبر تقسیم ہو سکتا ہے، ایک یا وحدت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ سب مثالیں بس یہ دکھانے کے لیے ہیں کہ ہماری دنیا کی ہر شے محدود اور اضافی ہے، جبکہ واحد حقیقی مطلق ہے، غیر اضافی ہے۔ اچھا، تو یہ ساری بحث ہمیں اس نتیجے پر لاتی ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری عام سمجھ بوجھ کی کیٹیگریز سے بہت بلند ہے۔ لیکن الکندی کے نزدیک اس نتیجے پر پہنچنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک علمی مشق ہے؟ یہی تو الکندی کے فلسفے کی خوبصورتی ہے۔ ان کے نزدیک عقل کے ذریعے اس واحد حقیقی کو جاننا صرف ایک فکری کام نہیں ہے، یہ علم انسان پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ اصل حقیقت ایک، خالص اور تمام کمیوں سے پاک ہے، تو یہ ہمیں اپنی زندگی کو بھی اسی سچائی کے مطابق ڈھالنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ حق کا علم روح کو پاک کرتا ہے اور انسان کو الوہی صفات کے قریب لاتا ہے۔ واہ، یعنی فلسفہ صرف دماغ کا کھیل نہیں بلکہ خود کو بدلنے اور اس پہلی حقیقت سے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ الکندی یہاں عقل اور اخلاقی و روحانی زندگی کو ملا رہے ہیں۔ بالکل، عقلی تحقیق اور اخلاقی تبدیلی ایک ساتھ چلتی ہیں۔ واحد حقیقی کو علت اولا، خالق اور تمام موجودات کا سہارا سمجھنا صرف ایک عقلی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ وجود کی نوعیت کے بارے میں ایک ایسی بنیادی سمجھ ہے جو ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ تو کتاب الفلسفۃ الاولی کے اس آخری باب میں الکندی نے اپنے فلسفیانہ نظام کی بنیادیں ایک طرح سے مکمل کر دیں۔ یقیناً یہ باب ان کے ویژن کی گہرائی کو واضح کرتا ہے۔ الکندی کے کام نے نہ صرف آنے والے مسلم فلسفہ کے لیے راہ ہموار کی، بلکہ ان کے خیالات آج بھی اتنی صدیوں گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ کتاب الفلسفۃ الاولی کے اس تجزیاتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اس گفتگو پر آپ کے خیالات جان کر ہمیں یقیناً خوشی ہوگی۔ تبصروں میں ضرور بتائیے گا۔ اور جیسا کہ ہم اس متن پر بات ختم کر رہے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر واحد حقیقی ہر تعریف اور تعیین سے اتنا ہی پاک ہے جیسا الکندی کہتے ہیں، تو کیا ہماری زبان اور ہماری محدود عقل واقعی اسے کبھی پوری طرح سمجھ بھی سکتی ہے؟ اس نقطے پر ضرور سوچئے گا۔